بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا واقعہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنا پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھی، جس سے ان کے کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسموں کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چراوے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ بہرحال اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ بہرحال اس مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد اپنے دائیں مبارک ترین ہاتھ کی شہادت والی انگلی کا رخ چاند کی طرف فرما کر اس طرح حرکت دی جیسے چاند کے دو ٹکڑے فرما رہے ہوں، اور چاند کے فوراً دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا اور دوسرا کئیکان پہاڑ پر۔ سب نے دیکھا کہ پورا چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ مکہ کے مشرکوں کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں سکا، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر دونوں ٹکڑے مل گئے اور چاند پھر ایک ہو گیا۔ انشاءاللہ قیامت تک اس پر اس کے دو ٹکڑے ہونے کی وہ دراڑ قائم رہے گی، جس کی تصویر آج امریکہ کے ناسا والوں نے بھی اتار دی ہے، جو اس واقعے کی سچائی کا قیامت تک کا ثبوت ہے۔ بہرحال ان مشرکوں کے پاس ایمان لانے سے انکار کا کوئی بہانہ نہیں رہا تھا، لیکن ان کے غرور اور ضد نے ان کو یہ نہیں ماننے دیا۔ بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب گواہی دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ان کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا
کہ ہر جگہ لوگ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب نے یہی کہا ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ اور مزید کہا یہ ایک ایسا جادو ہے کہ جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے نظر آیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی چاند تک نے تقسیم ہو کر دے دی تھی۔